نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جسے کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد تاریخ، سیرت اور مناقب و فضائل کی احادیث پہ مشتمل ہے. اس 9ویں مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، اور ان کتب میں سے ایک کتاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں. اور یہ جو کتاب آپ کی سیرت کے بارے میں ہے، اس کے نیچے کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے مکی مرحلے کے بارے میں ہے. اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان ابواب میں سے 11واں باب آج ہم شروع کریں گے. وہ کیا باب ہے؟ باب الاسراء والمعراج. یہ باب اسراء و معراج کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلے اسراء و معراج، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کا کیا معنی ہے؟ پہلے معراج کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور معراج سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر ہے جو بیت المقدس سے آسمانوں تک کا ہے. اور اسراء سے مراد آپ کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تک ہے. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو چلانا. رات کے حصے میں جب چلیں گے اور جب چلایا جائے گا تو اس پہ اسراء کا استعمال ہوگا. تو اس حدیث میں اسراء کا تذکرہ بھی ہے اور معراج کا تذکرہ بھی ہے. حدیث کا نمبر ہے 1621 1621 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی. عن انس بن مالک. اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ انس بن مالک. لیکن یہ ابھی سے بتا دوں کہ انس بن مالک سے جس تابعی نے اس حدیث کو لیا ہے ان کا نام ہے قتادہ بن دعامہ سدوسی. ان کا تذکرہ چونکہ حدیث میں آئے گا، اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں کہ انس بن مالک سے اس حدیث کو روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ کون ہے؟ قتادہ بن دعامہ سدوسی. تو قتادہ بن دعامہ سدوسی روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور یہ مشہور و معروف صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، آپ کی 10 سال تک خدمت کا اعزاز حاصل کیا ہے. اور یہ ام سلیم کے صاحبزادے ہیں. ام سلیم مشہور و معروف صحابیہ ہیں جن کا بہت اچھا تعلق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور بہت آپ کی خدمت کرتی تھیں. یہ وہی ہیں جو جن کے گھر آپ آرام کرتے تھے تو وہ آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی، محفوظ کر لیا کرتی تھی کہ یہ خوشبو ہے ہمارے لیے. اور یہ بہت خیال رکھتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ کی کئی شادیوں کے موقع پہ بھی انہوں نے آپ کی
بیویوں کو تیار کیا اور اس موقع پہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہدیہ کے طور پہ بھی بھیجی. تو انس بن مالک سے روایت ہے عن مالک بن صعصعہ الانصاری، وہ روایت کرتے ہیں مالک بن صعصعہ انصاری سے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدثہم انہیں بتایا، کن کو؟ صحابہ کرام کو، عن لیلۃ اسری بہ، اس رات کے بارے میں جس رات آپ کو اسراء کروایا گیا، یعنی کہ جس رات آپ کو چلایا گیا، لے جایا گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے بیت المقدس تک. تو آپ نے بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ آپ نے کہا بینما انا فی الحطیم، جب کہ میں حطیم میں تھا. حطیم کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق دے. جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے. حجر اسود سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ آپ کی بائیں سائڈ پہ کعبہ شریف کا دروازہ آئے گا، دائیں سائڈ پہ مقام ابراہیم آئے گا، اور جب بیت اللہ کے اگلے کونے تک آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد چھوٹی سی جگہ ہے جہاں دیوار کی گئی ہے، لیکن وہ دیوار ہمارے انسان کے قد کے برابر ہے. وہ دیوار انسان کے قد کے برابر ہے. تو وہ جو جگہ ہے جس کا گھیرا، جسے گھیر رکھا ہے اس دیوار نے، حجر اسود کا کونا کعبہ کا، پھر دروازہ، پھر کعبہ کا دوسرا کونا، اس کونے سے لے کے اگلے کونے تک جو جگہ ہے اسے ایک ایسی دیوار نے گھیر رکھا ہے جو زیادہ اونچی نہیں ہے، انسان کے قد کے برابر ہے. جس جگہ کو اس دیوار نے گھیر رکھا ہے یہ لوگوں میں مشہور ہے حطیم کے نام سے، اور یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. لیکن یہ ساری جگہ بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وہ حصہ جو کعبہ کے قریب ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور جو دور ہے وہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے. حطیم یہ جو کعبہ کا حصہ ہے، اسے کعبہ سے باہر کیوں رکھا گیا؟ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی مقرر نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اور مکہ والوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے گھر پہ صرف حلال کا مال لگائیں گے، حرام کا مال نہیں لگائیں گے. تو حلال کا مال جمع کیا گیا، تو جو مال جمع ہوا بیت اللہ کے لیے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پورے بیت اللہ کی تعمیر ہو سکے، تو اس لیے کچھ حصے کو بیت اللہ سے باہر چھوڑ دیا گیا. حالانکہ جو بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس میں حطیم کا وہ حصہ داخل تھا جو آج کعبہ سے باہر ہے. تو یہ ہے حطیم. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں تھا. وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ، اور بسا اوقات انہوں نے کہا کہ ہجر میں تھا. ہجر بھی حطیم کا دوسرا نام ہے. حطیم کا ایک نام کیا ہے؟ حطیم. اور دوسرا نام کیا ہے؟ ہجر. یہ حجر نہیں لفظ، یہ کیا ہے؟ ہجر. حجر تو حجر اسود کو کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ہجر. تو کہتے ہیں کہ میں حطیم میں تھا اور بسا اوقات انہوں نے کہا کہ ہجر میں. یہ شک ہوا ہے کس کو؟ راوی کو. قتادہ کو شک ہے. شک کس کو ہے؟ قتادہ کو شک ہے کہ انس بن مالک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ جب بتائے تھے تو کیا انہوں نے حطیم کا لفظ کہا تھا یا ہجر کا لفظ کہا تھا، اور نتیجہ ایک ہی ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ میں حطیم میں، جب کہ میں حطیم میں تھا، اور بسا اوقات انہوں نے کہا کہ ہجر میں. کیا کر رہے تھے وہاں؟ مستدیان، جب کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا. اذ اتانی آتن، تب میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. اچھا، یہاں پہ اس حدیث کا آغاز کن الفاظ سے ہو رہا ہے کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا. یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کیا کہ اسراء و معراج کا واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے یا یہ خواب ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک خواب ہے.
عقل پرست جیسا کہ موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حقیقتاً آپ بیت المقدس نہیں گئے، حقیقتاً آپ آسمانوں پہ نہیں گئے، خواب میں یہ دیکھا تھا بس۔ اور وہ اس معاملے میں جن دلائل کو ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ لفظ بن جائے گا کہ آپ نے کہا جی میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی ہوگی اور خواب آیا ہوگا۔ اب راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ صرف خواب کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ پہلے آپ کو یہ سب کچھ خواب میں دکھایا گیا ہو اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ سب کچھ حقیقت میں آپ کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بس یہ خواب ہی تھا تو اس کی بات غلط ہے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، حقیقتاً آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا ہے، حقیقتاً آپ آسمانوں پہ گئے ہیں، حقیقتاً آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جسم مکہ میں رہا ہو اور روح کو لے جایا گیا ہو۔ یہ روح اور جسم کا واقعہ ہے، خواب کا نہیں بلکہ بیداری کا واقعہ ہے۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک بڑی اور آسان دلیل میں یہ دوں گا کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مکہ والے آپ کی تکذیب کیوں کرتے، آپ کا مذاق کیوں اڑاتے، اور کئی کمزور ایمان والے اس موقع پہ مرتد کیوں ہو جاتے، اور وہ لوگ باگے ابو بکر کے پاس کیوں آئے تھے رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر دیکھا ہے تمہارا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں بیت المقدس کی بھی سیر کر رہا ہوں، آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں۔ تو اگر خواب ہوتا تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ خواب میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ خواب میں تو ہم بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی ملک میں پہنچ جاتے ہیں، سیر کر کے کہیں کسی نہ کسی علاقے کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو پھر اس معاملے کی کچھ زیادہ اہمیت نہ ہوتی، پھر مکہ والے مذاق نہ اڑاتے، پھر مکہ والے تکذیب نہ کرتے، پھر مکہ والے بھاگے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ابو بکر کے پاس نہ آتے، اور پھر مکہ والے آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں نہ پوچھتے۔ ان کو بھی پتہ ہے خواب انسان دیکھتا ہے کہ کچھ باتیں یاد رہتی کچھ بھول جاتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا بتاؤ پھر بیت المقدس میں نشانیاں بتاؤ ہمیں۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ یہ حقیقی سیر تھی، یہ حقیقی سفر تھا، اور روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ گئے تھے، اور یہ خواب کا واقعہ صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ذکر کیا قرآن میں، اسراء کا تذکرہ کیا ہے، تو پہلی آیت میں کیا کہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گی، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے کیا کہا شروع میں؟ سبحان الذی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو واقعہ ذکر ہونے لگا ہے، جو بات ذکر ہونے لگی، کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اگر خواب کا معاملہ ہو تو پھر کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، پاک ہے وہ اللہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بندے کو، بندہ کس کا نام ہے؟ روح اور جسم دونوں کے مرکب کا نام ہے۔ بندہ روح اور جسم دونوں کے مرکب کا نام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کی روح کو لے گیا، یا پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو خواب دکھایا اتنا اچھا۔ تو یہ حقیقی واقعہ ہے، اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا، یہ منظر ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے آپ کو دکھایا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے،
ان کے ایمان کے امتحان ہو، تو ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، ان کو آزمائش میں اور امتحان میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ منظر آپ کو دکھایا ہے. ان کے اس کے دکھانے کی ایک حکمت یہ ہے. تو یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہی رؤیا عین، یہ آنکھ سے دیکھنا تھا، یہ آنکھ کا منظر تھا، خواب کا نہیں، آنکھ کا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آنکھوں سے آپ کو یہ سب کچھ دکھایا گیا، یہ صرف خواب کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، تب میرے پاس ایک آنے والا آیا، فقدہ، تو اس نے چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا. قدہ کا معنی کیا ہے؟ پھاڑ ڈالا. اس کے بعد ایک وضاحت آ گئی ہے. وضاحت کیا آئی ہے؟ قالا، وہ کہتے ہیں کون؟ قتادہ. قتادہ کہتے ہیں کہ وَسَمِعْتُهُ، اور میں نے جناب انس سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ. پہلے لفظ کیا بتایا گیا تھا؟ فقدہ. دوسرا کیا بتایا گیا؟ فشقہ. اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا انس سے، وہ کہتے فشقہ، کہ انہوں نے پھاڑ ڈالا. کنہوں نے؟ جبریل نے. جبریل نے پھاڑ ڈالا، چاک کا ڈالا، ما بین ہادی لہادی، اس سے لے کر اس تک کے درمیان کا جو جسم ہے. جبریل نے پھاڑ ڈالا اس کے درمیان سے اس کے درمیان تک کے جسم کو. فقلت للجارودی، قتادہ کہتے ہیں میں نے جارود سے کہا. جارود کون ہے؟ جارود بن ابی صبرہ البصری التابعی، یہ بھی تابعی ہیں. جب انس بن مالک کا حدیث بیان کر رہے تھے تو وہاں قتادہ بھی تھے اور یہ جارود بھی تھے. تو قتادہ کہتے ہیں میں نے جارود سے کہا، وَهُوَ إِلَى جَنْبِي، جبکہ وہ میرے ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، میرے پہلو میں تھے. میں نے کہا ما یعنی بِهِ، وہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یعنی کہ انس تو کہہ رہے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ جبریل نے چاک کا ڈالا، پھاڑ ڈالا، اس کے درمیان سے لے کر اس کے درمیان تک کے حصے کو. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا حصہ مراد ہے بھائی؟ تو قتادہ کہتے ہیں میں نے جالوت سے کہا ما یعنی بھی، وہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ وہ کون؟ انس. قال، تو پھر وضاحت کی کس نے؟ جالوت نے، کہ من صغرۃ نحرہ الی شعرتہ، آپ کے سینے کے گڑے سے لے کر آپ کی ناف تک. صغرۃ نحرہ، صغرا کہتے ہیں گڑے کو. سینے میں گڑا ہوتا ہے، ہنسلی کی جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو سینے کے گڑے سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں حلق سے لے کر، کیا کہہ سکتے ہیں؟ حلق سے. تو آپ کے سینے کے گڑے سے لے کر الی شعرتہ، آپ کی ناف تک، یعنی کہ اتنے حصے کو جبریل صاحب نے پھاڑ ڈالا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا آپریشن ہے. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے انہیں سنا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ من قصہ الی شعرتہ، آپ کے سینے سے لے کر الی شعرتہ، آپ کی ناف تک. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے سے لے کر آپ کی ناف تک کے حصے کو کیا کیا؟ چاک کر ڈالا ہے، پھاڑ ڈالا ہے. فاستخرج قلبی، تو انہوں نے نکالا میرے دل کو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جبریل نے میرا یہ جسم کا حصہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا. ثم اتیت بقسط من ذهب مملوءة ایمانا، پھر لایا گیا میرے پاس سونے کا تشت.
سونے کی ٹرے، سونے کا تھال، پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا، مملوءۃ ایمانا، جو کہ ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ کس سے بھرا ہوا تھا؟ ایمان سے۔ ہاں، یہاں بھی پتہ چلتا ہے کون ایمان لاتا ہے اللہ کے رسول کی باتوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب بتا دیا گیا کہ وہ تشت لایا گیا، وہ برتن سونے کا لایا گیا، ایمان سے بھرا ہوا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، واقعی وہ برتن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ فغسل قلبی، تو کہتے ہیں کہ میرے دل کو دھو دیا گیا۔ کون کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے دل کو دھو دیا گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری کی دوسری روایت میں، کہ بیماء زمزم، میرے دل کو دھویا گیا کس کے ساتھ؟ زمزم کے پانی کے ساتھ۔ ثم حشیہ، پھر اسے بھر دیا گیا، کس کو؟ دل کو۔ کس سے بھر دیا گیا؟ حکمت و ایمان سے۔ کس سے بھر دیا گیا؟ حکمت اور ایمان سے۔ ثم اعید، پھر اس کو لٹا دیا گیا، کس کو؟ دل کو واپس اس کی جگہ پہ لٹا دیا گیا۔ ثم اتیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا، دون البغلی، جو خچر سے چھوٹا تھا، وفوق الحماری، اور گدھے سے بڑا تھا۔ قد کے لحاظ سے خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا۔ ابیض، سفید رنگ کا۔ فقال له الجارود، تو جناب انس بن مالک سے جارود نے کہا، قتادہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو کلاس فیلو ہیں جارود، انہوں نے انس بن مالک سے کہا، هو البراق یا ابا حمزہ، کہ اے ابو حمزہ وہ جانور براق تھا، یعنی کہ یہ جانور ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ براق تھا۔ قال انس، نام انس نے کہا ہاں بالکل براق ہی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ براق ہی تھا۔ یضع خطوہ عند اقصى طرفه فحملت علیہ، وہ اپنا پاؤں رکھتا تھا اپنی نگاہ کے آخری حصے کے پاس، اپنی نگاہ کے منتہا اور انتہا کے پاس، یعنی کہ جہاں پہ جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی تھی وہاں پہ جا کے اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ ایک پاؤں ڈال دوسرا پاؤں، پھر وہاں اس کی نگاہ کا اختتام ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یادہ ختمہ ہو، اپنا پاؤں رکھتا تھا اپنی نگاہ کے اختتام کے پاس۔ فحملت علیہ، تو مجھے اس پہ سوار کر دیا گیا، کس پہ؟ براق پہ۔ اس کے بعد فانطلق بی جبریل، جبریل السلام مجھے لے گئے، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمانی دنیا پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ اختصار ہے، یہاں حدیث میں کیا ہے؟ اختصار، کچھ باتیں چھوڑ دی گئی ہیں، ورنہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے کہاں لے جایا گیا؟ بیت المقدس، فلسطین میں، شام میں، اور وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مسلم کی حدیث میں 172 میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت میں پایا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ نماز کا باقاعدہ وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے بطور امام ان انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ براق پہ آپ گئے ہیں کہاں تک؟ بیت المقدس تک۔ بیت المقدس کے بعد آپ معراج کے ذریعے گئے اوپر۔ کہتے ہیں فانطلق بی جبریل، جبریل مجھے لے کر چلے حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ کہاں پہنچ گئے؟ آسمان دنیا پہ، اس آسمان پہ جو دنیا کے سب سے قریب ہے، زمین کے سب سے قریب ہے۔ فاستفتح، انہوں نے
آسمان انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، کنہوں نے؟ جبریل نے. جبریل علیہ السلام نے. فقیلا تو کہا گیا آگے سے کہنے والے کا من ہادا، جی یہ کون ہے، یعنی کہ آپ کون ہیں؟ جی قال جبریل، تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں. جی جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں. جبریل ہوں. قیل ومن معک، تو کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جی قال محمد، جبریل علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قیلا کہا گیا، یہ سوال کون کر رہا ہے؟ وہ فرشتہ، جی آسمان کا فرشتہ. کہا گیا وقت ارسل الیہ، کیا ان کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے؟ جی کیا ان کو پیغام بھیجا گیا کہ یہ بھی آئیں، آئے. یہ بھی آسمانوں پہ چڑھیں؟ قال نعم، تو جبریل نے کہا ہاں. قیل تو کہا گیا مرحبا بہ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں. فنعم المجیء جاء، کتنی اچھی ہے ان کی آمد، کتنی اچھی ہے ان کی تشریف آوری. ففتح، تو دروازہ کھول دیا گیا. فلما خلصت، جب میں پہنچ گیا کہاں؟ پہلے سے. آسمانی دنیا میں، پہلے آسمان پہ. فَإِذَا فِيهَا آدم، تو اچانک وہاں پہ آدم ہے، جی یعنی کہ میری توقع کے خلاف وہاں پہ کون موجود ہے؟ آدم آدم علیہ السلام. فقال، تو کہا کس نے؟ آدم علیہ السلام. جبریل علیہ السلام نے. ہذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد، آپ کے باپ آدم ہیں. فسلم علیہ، آپ انہیں سلام عرض کریں. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا. فرد السلام، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو. یعنی کہ آپ کو بیٹا بھی قرار دیا اور نیک نبی بھی قرار دیا، جی سارے نبی بھی قرار دیا. کس نے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے. ثم صعد، پھر وہ چڑھے، کون؟ جبریل علیہ السلام. جبریل. حتی اتى السماء الثانیہ، یہاں تک کہ وہ آئے کس آسمان پہ؟ دوسرے آسمان پہ. فاستفتح، تو انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام نے. قیل، تو کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے، یعنی کہ آپ کون ہیں، یہ کون ہے جو دروازہ کھڑکا رہا ہے؟ جی قال جبریل، تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ جبریل. جبریل ہوں. قیل، کہا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، صلی اللہ علیہ میرے ساتھ کون ہے؟ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ وسلم. جی قال نعم، تو جبریل نے کہا ہاں جی. بالکل. قیل، تو کہا گیا آگے سے ان کے اس دوسرے آسمان کے فرشتے نے کہا مرحبا بہ، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. فنعم المجیء جاء، کتنی اچھی آمد ہے ان کی، کس قدر اچھا ہے ان کا آنا. جی ففتح، تو یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا. کھول دیا گیا. فلما خلصت، جب میں پہنچا کہاں؟ دوسرے آسمان. دوسرے آسمان پہ. اذا یحییٰ و عیسیٰ، تو اچانک وہاں پہ کون ہے؟ یحییٰ اور عیسیٰ. یحییٰ بن زکریا علیہما الصلاۃ والسلام، اور عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. وہما ابن الخالہ، اور یہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، خالہ زاد ہیں. جی کون؟ یحییٰ اور عیسیٰ. قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یحییٰ اور جبریل علیہ السلام نے. ھذا یحییٰ و عیسیٰ، کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں. فسلم علیہما، آپ انہیں سلام کہیں. جی سلام کہنے کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام کی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ گئے ہیں. جی جب کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آئے گا وہ سلام کہے گا. تو فسلم علیہما، آپ ان کو سلام کہیں. فسلمت، تو میں نے سلام کہا. فردا، تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا.
ثم قال، پھر ان دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہم نیک بھائی کو اور نیک نبی کو مرحبا کہتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے آدم علیہ السلام کے مرحبا کہنے میں اور ان کے مرحبا کہنے میں؟ انہوں نے کہا تھا ابن صالح جی کہ اپنے بیٹے کو میں مرحبا کہتا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ جی ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، پھر وہ مجھے لے کر چڑھے تیسرے آسمان کی طرف۔ کون؟ جبریل جبریل۔ فاستفتحت، انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا۔ قیل، تو کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، کون ہے؟ جبریل۔ قیل ومن معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل، تو کہا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، تو جبریل نے کہا بالکل۔ قیل، تو کہا گیا مرحبا بہ، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ فنعم المجیء جاء، کس قدر اچھا ہے ان کا آنا، کس قدر اچھی ہے ان کی تشریف آوری۔ جی ففتح، تو یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ فلما خلصت، جب میں پہنچا کہاں؟ اس تیسرے آسمان پہ۔ اذا یوسف، تو اچانک وہاں پہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام۔ قال، تو جبریل نے کہا جی ھذا یوسف، یہ یوسف ہے۔ فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کہیں۔ فسلمت علیہ، تو میں نے انہیں سلام کے سلام کہا۔ فرد، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دیا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ ہم نیک بھائی اور نیک نبی کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف یوسف علیہ السلام۔ پہلے سے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، یہاں پہ ایک مسئلہ حل کر لینا چاہیے۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جنہیں دنیا میں ان کی قبروں میں دفن کیا گیا، جی یہ اوپر آسمانوں میں کیسے ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بیت المقدس میں کیسے ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ جی بلکہ اسی سفر میں مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جی تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو یہ اس کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ جی کون سی زندگی؟ برزخی۔ برزخی زندگی۔ اور برزخی زندگی ایک غیبی جہان ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جس کی حقیقت کو ہم دنیا کے ذریعے، دنیا کے اصولوں کے ذریعے، دنیا کے ضابطوں کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں گے تو حق تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ جانتا ہے برزخ کے معاملات کو، جتنے بتا دیے گئے ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے امام ابو یعلا اپنے مسند میں لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ قبر میں ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو قبر میں زندگی حاصل ہے، اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ جی لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم کسی بھی مردے کو میت میں قبر میں دفن کرتے ہیں اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے؟ تو وہ مردہ ہے تو پھر کیسے وہ جواب دیتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں اسے قبر میں زندگی ملتی ہے، اسی لیے فرشتوں سے بات کرتا ہے، اسی لیے اٹھ کے بیٹھتا ہے، اسی لیے ان سے کلام کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، جس کا ہم سے کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں ہم انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، فوت شدہ کو ہم اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، سورہ احقاف 26واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار، تمہاری دعاؤں سے غافل، بے خبر، لا علم، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ذرا بر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں سنتے۔ تو یہ تعلق ہے ہمارا اور ان کا جن کو لوگ پکارتے ہیں، اور عام طور پہ جن کو پکارتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی، عظیم لوگ، نیک لوگ۔ ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پکارو تو تمہاری آواز نہیں سنتے۔ تو ہمارا یہ تعلق ہے ہماری زندگی کا ان لوگوں کے ساتھ جو برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے برزخ کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے، وہ شہداء کو بھی حاصل ہے۔ اس لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ شہداء زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے، اور انبیاء کرام تو شہداء سے بھی افضل ہیں۔ تو زندگی ان کو بھی ملی ہے، لیکن زندگی یہ کافر کو بھی ملی ہوئی ہے۔ اگر کافر قبر میں زندہ نہیں ہے تو اسے عذاب پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی اعلیٰ، شاندار، اور کافروں کی زندگی عذاب والی، بدترین، تکلیف دہ۔ تو برزخ کی زندگی عام مومن کو بھی حاصل ہے، لیکن سب سے اچھی زندگی برزخ کی جن کو حاصل ہے وہ کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو اب جب نبی علیہ السلام کی ان انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے بیت المقدس میں اور آسمانوں پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا موقف رکھیں گے؟ علماء کرام نے یہ موقف رکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام ان کی قبروں میں ہیں، ان کی روحیں آسمانوں پہ ہیں، اور جسم اور روح کا تعلق رہتا ہے، حالانکہ روح اوپر ہے تعلق پھر بھی رہتا ہے۔ تو جب ان سے ملاقات کی ہے نبی علیہ السلام نے، تب ان روحوں کو کوئی جسم دیا گیا ہے، اس جسم کے ساتھ انہوں نے، اور یقیناً وہ جسم وہی ہوگا، ویسا ہی جسم ہوگا جیسا دنیا میں تھا، تو اس جسم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے نبی علیہ السلام سے۔ باقی 100% جو درست بات ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ امید یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی روحوں نے آپ سے ملاقات کی ہے ان کے اجسام جیسے اجسام میں۔ آپ فرماتے ہیں ثم صعد بی، پھر مجھے لے کر چڑھے کون؟ جبریل علیہ السلام، حتی اتی السماء الرابعہ، یہاں تک کہ وہ کون سے آسمان پہ آئے؟ چوتھے پہ۔ فاستفتح، تو انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ قیل، تو کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، تو جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ قیل، تو کہا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال، تو جبریل نے کہا محمد، میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل، تو کہا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟
قال نعم، جبریل فرمانے لگے ہاں بالکل. قیل مرحبا بہ، تو پھر آواز آئی، کہا گیا ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں. فنعم المجیء جاء، کتنی اچھی ہے ان کی تشریف آوری، کتنا اچھا ہے ان کا آنا، کتنی اچھی ہے ان کی آمد. ففتح، دروازہ کھول دیا گیا. فلما خلصت الى ادریس، جب میں پہنچا کن کے پاس؟ ادریس کے پاس. اس کا مطلب ادریس علیہ السلام سے ملاقات کہاں ہوئی؟ چوتھے آسمان پہ. قال، تو کہا کس نے؟ جبریل نے. جبریل السلام نے کہا ھذا ادریس، یہ ادریس ہیں. فسلم علی، آپ انہیں سلام کہیں. فسلمت علی، میں نے انہیں سلام کیا. فرد، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہم مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں نیک بھائی کو اور نیک نبی کو. تو ادریس علیہ السلام نے بھی آپ کو کیا قرار دیا؟ بھائی. تو اس سے پتا چلا کہ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں. اگر یہ نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہوتے تو اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ الابن، بیٹا کہتے. ثم صعد بی، پھر مجھے لے کر چڑھے کون؟ جبریل. حتی اتی السماء الخامسہ، یہاں تک کہ 5ویں آسمان پہ آئے. فاستفتح، تو انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے. قیل، تو کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی کہ آپ جو دروازہ کھلوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کون ہیں؟ قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جبریل نے. جبریلو، میں جبریل ہوں. قیل، کہا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قیل، کہا گیا وقد ارسل الیہ، اور کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، جی ہاں. قیل، تو کہا گیا مرحبا بہ، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا ہے ان کا آنا. فلما خلصت، جب میں پہنچا کس آسمان پہ؟ 5ویں پہ. فاذا ہارون، اچانک وہاں پہ کون ہے؟ ہارون. کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. قال، تو جبریل نے کہا ھذا ہارون، یہ ہارون ہے. فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کہیں. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا. فرد، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، میں ویلکم کرتا ہوں نیک بھائی کا اور نیک نبی کا. تو انہوں نے بھی آپ کو کیا قرار دیا ہے؟ نیک بھائی. ثم صعد بی، پھر وہ مجھے لے کے چڑھے کون؟ جبریل. حتی اتی السماء السادسہ، یہاں تک کہ وہ 6 آسمان پہ آئے. فاستفتح، تو انہوں نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. قیل، کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، جبریل ہے. قیل من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، جبریل نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، جبریل نے کہا بالکل. قال مرحبا بہ، تو اس فرشتے نے کہا مرحبا بہ، ان کو ہم مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا ہے ان کا آنا. بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ غور کریں کہ جبریل علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. کس پہ؟ فرشتے پہ. اور میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں اللہ کا مقرب ہوں، تم لوگ مجھے روکتے ہو، تحقیقات کرتے ہو، پوچھتے ہو، فوراً دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میرے ساتھ جو بھی ہو میں لے کر آ رہا ہوں. تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. جب کسی کے گھر میں جائیں اجازت مانگیں،
اور اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ جس سے آپ جانچ رہے ہیں پوچھیے آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، تو اس کون پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، جی تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، یہاں سے سیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فلما خلصتو، جب میں پہنچ گیا کہاں؟ چھٹے آسمان چھٹے آسمان پہ۔ فَإِذَا موسیٰ، اچانک وہاں پہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ قال، تو جبریل کہنے لگے ہذا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے۔ فسلم علیہ، انہیں بھی آپ سلام کہیں۔ فسلمت علیہ، میں نے انہیں بھی سلام کہا۔ فرد، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جی ثم قال، پھر کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ میں نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ فلما تجاوزت بکا، جب میں نے انہیں کراس کیا تو رونے لگے۔ کن کو کراس کیا؟ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کراس کر کے میں آگے بڑھا، وہ رونے لگے۔ قیل لہو، ان سے کہا گیا، کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ما یبکیک، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے، اب کی، میں اس لیے رو رہا ہوں، لأن غلاما بعث بعدی، کیونکہ ایک لڑکا جسے میرے بعد نبی مقرر کیا گیا، یدخل الجنت من امتہ، اس کی امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اکثر وہ زیادہ ہوں گے ان سے، ممن یدخلھا، جو اس جنت میں داخل ہوں گے، من امتی، میری امت میں سے۔ اللہ اس سے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کہیں زیادہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ جائیں گے۔ اور یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، جی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث کا آپ آغاز پڑھیں، اس کے آغاز میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہیں پہ نبی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک گروہ ہے، جن کے 10 کے قریب لوگ ہیں۔ کوئی نبی آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک آدمی ہے، کوئی نبی آ رہا ہے اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، اور کوئی ایسا نبی بھی آ رہا ہے جس کا کوئی بھی امتی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں ایک بڑی امت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، تو میں نے امید لگا لی کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا آپ افق کی طرف دیکھیں، تو دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت۔ مجھ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت، اور ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنی حدیث بیان کر کے نبی علیہ السلام چلے گئے کہاں؟ اپنے گھر میں۔ اب صحابہ کرام نے غور و خوض شروع کر دیے، کون ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ کرام کے عزائم بلند تھے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، چلو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے نا، چلو بغیر حساب کتاب کے نا صحیح۔ لیکن ان کے عزائم بلند ہیں، وہ ان کا حصہ بننا چاہتی ہیں جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو کچھ نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابی بنے، جہاد میں، نماز میں، حج میں، آپ کی زندگی کے دیگر کئی مواقع کے موقع پہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو مسلمان تھے، شرک کبھی کیا ہی نہیں، شرک کبھی کیا ہی نہیں۔ اس قسم کی مختلف یعنی کہ باتیں سامنے آئیں، تو اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی گھر سے واپس آ گیا۔ آپ نے کہا ہاں جی کس معاملے میں غور و خوض کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول انہی 70,000 کے بارے میں۔
تو آپ نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور جو کسی سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کر دو، حالانکہ دم کا مطالبہ کرنا جائز ہے، جی لیکن توحید کے بلند و بالا معیار کے مطابق نہیں ہے۔ توحید کا بلند و بالا معیار کیا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو دم کریں، یا آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی آپ کے مطالبے کے بغیر آپ کو دم کر دیں، لیکن آپ کسی سے کہیں کہ مجھے دم کر دو، یہ توحید کا جو اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق نہیں، اس کے شان نشان نہیں ہے۔ تو کیا کہا 70,000 لوگ جو بغیر ضابطہ جنت میں جائیں گے، نمبر 1 بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، نمبر 2 کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، دم کرو، تیسرے نمبر پہ کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ علاج آگ کے ذریعے اپنے جسم کو داغ لگوانا، یہ علاج نہیں کرتے ہوں گے، حالانکہ آگ سے داغنے کا جو علاج ہے یہ بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے ہوں گے، چوتھے نمبر پہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے، تو فرمایا یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے شروع میں آپ نے کیا بتایا ہے کہ ایک بڑی جماعت تھی، میں سمجھ رہا تھا میری جماعت ہے، وہ کون سی نکلی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آپ کی جب نکلی تو وہ اس سے کہیں بڑی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی، اور 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، آپ کی امت کی شان ہے۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے ہیں یہ دیکھ کر کہ بعد میں آنے والے جو نبی ہیں ان کے امتی جو جنت میں داخل ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں سے زیادہ ہیں، اس پہ رونے والی کون سی بات ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حسد تھا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے جتنے امتی زیادہ ہوں گے اسی قدر زیادہ امتی کا کیا ہوگا؟ اجر و ثواب ہوگا۔ جس نبی کا جس امتی نے کلمہ پڑھ لیا اس امتی کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ نبی کو ملے گا، کیونکہ نبی کی تعلیمات پہ وہ عمل کر رہا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کر رہا ہے، نبی پہ نازل کردہ قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے امتی کم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے ہیں، ورنہ انہیں کوئی حسد نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام سے اور نہ آپ کی امت سے، بلکہ حدیث کے اگر حصے سے معلوم ہوگا وہ تو ہماری امت کے خیر خواہ تھے۔ فرماتے ہیں کون؟ نبی علیہ السلام، ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر وہ مجھے چڑھا کر لے گیا 7ویں آسمان تک۔ کون؟ جبریل۔ فاستفتح جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کا کیا کیا؟ مطالبہ کیا کہ کون سا آسمان ہے؟ 7واں۔ قیل، کہا گیا من ھذا، یہ کون ہے؟ ان کے دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہیں؟ قال، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جبریل نے، جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ قیل، کہا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیل وقد بعث الیہ، کہا گیا کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، تو جبریل السلام نے کہا ہاں بالکل۔ قال مرحبا بہ، فرشتے نے کہا ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا ہے ان کا آنا، کتنی اچھی ہے ان کی آمد، کتنی اچھی ہے ان کی تشریف آوری۔ فلما خلصت، کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا، فاذا ابراہیم، تو اچانک وہاں پہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قال، تو جبریل کہنے لگے ھذا ابوک، یہ آپ کے والد ہیں، فسلم علیہ، انہیں سلام کہیں۔ قال، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فسلمت علیہ،
میں نے انہیں سلام کہا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. قال، اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا ہے؟ بیٹا. جی. آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام. باقی سب نے کیا کہا؟ بھائی. بھائی. اور یقیناً ہمارے نبی، Recording in progress. اور یقیناً ہمارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جی. ابراہیم علیہ السلام کے پھر 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، اسماعیل. دونوں عظیم نبی ہیں. جی. تو بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جی. اور ہمارے نبی اور اہل مکہ قریش وغیرہ یہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر میرے لیے میری خاطر ظاہر کیا گیا سدرۃ المنتہا کو. سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیری کو. بیری کو. بیری کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ سدرہ. سدرہ. المنتہا کس کو کہتے ہیں؟ انتہا کی جگہ، جی. جہاں جا کر انتہا ہو جائے، جہاں جا کر کسی چیز کا اختتام ہو جائے. بارڈر. تو سدرۃ المنتہا اس بیری کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ بیری ہے یہاں پہ وہ چیزیں پہنچتی ہیں جنہوں نے یہاں سے اوپر جانا ہوتا ہے. زمین سے جو چیزیں ہیں وہ فرشتے کہاں تک لے کر آتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا تک. وہ یہاں چھوڑتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ رب العزت جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہنچتا ہے، یہاں سے آگے فرشتے لے لیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا ظاہر کیا گیا، یعنی کہ درخت ظاہر کیا گیا. فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حجر، تو اچانک اس کے بیر کیسے ہیں؟ حجر کے مٹکوں کی طرح. حجر کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک شہر ہے. شہر. کہا جاتا ہے کہ یہ شہر آج کل سعودیہ کے مشرقی علاقے احسا وغیرہ میں، جو احسا کا علاقہ ہے وہاں پہ تھا. تو آپ نے بیری کے پھل کو، بیری کے دانوں کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ حجر شہر کے مٹکوں کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ حجر شہر کے مٹکے بڑے بڑے تھے اور یہ لوگ ان مٹکوں کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ بیر کتنے بڑے ہیں کہا کہ حجر شہر کے مٹکوں کی طرح، یعنی کہ وہ مٹکے جو حجر شہر سے بن کر آتے تھے. وَإِذَا وَرَقُهَا، اور اچانک اس کے پتے، کس کے؟ بیری کے. اس درخت کے، بیری کے درخت کے پتے جو تھے مثل آذان الفیلہ، ہاتھی کے کانوں کی طرح، یعنی کہ چوڑے. چوڑے. ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے. جی. قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جبریل علیہ السلام نے. ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی کہ یہ بیری کا درخت ہے جہاں پہ اختتام ہوتا ہے. وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٌ، اچانک وہاں پہ کتنی نہریں ہیں؟ 4. 4. نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں ظاہری ہیں، یہ کہ 2 نہریں نظر آ رہی ہیں دو نہیں. اور 2 جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. جی. فقلت ما هذان یا جبریل، میں نے کہا یہ کون سی 2 نہریں ہیں اے جبریل؟ یہ اللہ کے رسول سے ہم سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہے. نہیں تھے. جو بات بتا دی جاتی آپ کو معلوم ہوتی، اور جو باتیں اللہ نے نہیں بتائیں وہ آپ کو معلوم نہیں تھی. قال، جبریل کہنے لگے اما الباطنانی،
فنہران فی الجنہ، جہاں تک تعلق ہے باطنی دو نہروں کا تو یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے. جنت میں. وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، اور جہاں تک تعلق ہے ظاہری دو نہروں کا تو یہ نیل اور فرات ہیں. یہاں پہ رکتے ہیں. نیل، نہر نیل کہاں ہے؟ مصر میں. جی حبشہ سے آ رہی ہے، مصر میں ہے. جی. اور نہر فرات کہاں ہے؟ بغداد میں، عراق میں. اور آپ وہاں پہ جن نہروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو نیل اور فرات قرار دے رہے ہیں اور جنت کی نہریں قرار دے رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے کئی لوگوں نے بہت اسلام پہ اعتراض کیا ہے جی. کہ دیکھو جی، نیل جو مصر میں ہے، فرات جو عراق میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں جنت سے ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ جنت سے پانی اتر رہا اس کا. تو علماء کرام نے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کئی اقوال بیان کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو نہریں ہیں، یعنی کہ یہ فرات اور کیا نیل، جی. ان کو کہا گیا جنت کی نہریں ہیں. مراد یہ ہے کہ جنت کی نہروں کی طرح ہیں یہ نہریں، جی. اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنے پانی کے میٹھا ہونے کے اعتبار سے، اور وہاں کے لوگوں کو فائدہ دینے کے اعتبار سے. یعنی کہ یہ نہریں ایسے ہی مفید ہیں، ان کا پانی ایسے ہی میٹھا ہے، ان کے اوصاف اتنے شاندار ہیں گویا کہ جنت کی نہریں ہوں. کیونکہ حقیقت میں یہ جنت کی نہریں نہیں ہیں. جی. تو ایک موقف یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیل اور فرات یہ جنت کی نہریں نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جنت والوں کی نہریں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ نیل اور فرات ان قریب ان کے مالک کافر نہیں ہوں گے، اچھا. بلکہ جنت والے مسلمان ہوں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے کل کو. یعنی کہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں، گویا کہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ نیل و فرات پہ حکومت کن کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. جی. اور تیسرا موقف یہ ہے، اور یہی انشاءاللہ راجح ہے، یہی انشاءاللہ درست ہے، کہ نیل اور فرات ان کی جو اصل ہے وہ جنت سے ہے. اچھا. یعنی کہ ان کا ابتدائی جو مادہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے. یہ وہ قول ہے جو امام ابن دہیہ نے بیان کیا، امام نووی نے بیان کیا، ابن حجر نے بیان کیا، اور انشاءاللہ یہی درست ہے کہ نیل اور فرات جو نہریں ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ جنت سے ہیں. یعنی کہ ان کا جو اصل ہے اور ان کا جو آغاز ہوا ہے وہ کس پانی سے ہوا ہے؟ جنت کے پانی سے، جنت کی نہروں سے آنے والے پانی سے. اس کے بعد ثم رفع علی البیت المعمور، پھر میرے لیے بیت معمور ظاہر کیا گیا. جی. بیت معمور کیا ہے؟ بیت اللہ کے اوپر. یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو آسمانوں پہ ہے. جی. ایک اللہ کا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں. جی. ایک اللہ کا گھر ہے جو آسمانوں پہ ہے. اس کے بارے میں دوسری حدیث میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں. جی. کتنے فرشتے؟ 70,000. 70,000. اور جو ایک دفعہ وہاں داخل ہو گئے جی. اور نکل گئے دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کتنے زیادہ ہیں. اور پتہ چلا بیت معمور کی اہمیت کا. تو آپ فرماتے ہیں پھر میرے لیے بیت معمور ظاہر کیا گیا. اور بیت معمور کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، وطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیت معمور کی قسم. جی. فرمایا ثم اتیتو،
بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَن، پھر میرے پاس شراب کا ایک برتن لایا گیا، وَإِنَاءٍ مِّن لَبَن، اور ایک برتن کس کا لایا گیا؟ دودھ کا، وَإِنَاءٍ مِّن عَسَل، اور ایک برتن لایا گیا کس کا؟ شہد کا۔ آپ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، میں نے کون سا برتن پکڑا؟ دودھ والا، میں نے دودھ پکڑ لیا۔ فَقَالَ، تو انہوں نے کہا، ان کے جبریل نے، ہِيَ الْفِطْرَةُ، یہ وہ فطرت ہے، انت علیہا و امتک، جس پہ آپ ہیں اور آپ کی امت ہے، یعنی کہ یہ جو آپ نے دودھ لیا ہے یہ وہ دین اسلام ہے، یہ وہ فطرت والا دین ہے جس پہ آپ اور آپ کی امت ہیں۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ سے یہ بھی کہا، کس نے؟ جبریل نے، کہ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ دودھ کی بجائے شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، چونکہ آپ نے دودھ پکڑا ہے تو آپ اور آپ کی امت کس پہ رہیں گے؟ فطرت پہ رہیں گے، دین اسلام پہ رہیں گے، توحید پہ رہیں گے۔ ثم، یاد رہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا کہ آپ کو پیش کیا گیا دودھ اور شراب، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ بیت معمور کا ہے، تو ایسا ہی واقعہ بتایا گیا بیت المقدس میں بھی، وہاں پہ بھی ایسا ہوا تھا جب آپ نبیوں کو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ کو دو برتن پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، آپ نے دودھ کو پسند کیا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ دو بار پیش آیا ہو، واللہ تعالی عالم۔ فرمایا ثم فرضت علی الصلوات 50 صلاۃ کل یوم، پھر مجھ پہ نمازیں فرض کی گئیں، کتنی؟ 50 نمازیں، کل یوم، ہر دن۔ اچھا، ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ 50 نمازیں ہوتی تو کیا ترتیب بننی تھی؟ یعنی کہ ایک گھنٹے میں تقریباً 2 نمازیں۔ آج کل جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں ٹوٹل ٹائم ہمارا کتنا لگ جاتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، وضو سے لے کر، یعنی کہ وضو کرتے ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پھر واپس اپنے کاروبار یا جاب پہ آتے ہیں، تو ٹوٹل آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر یہ 50 کی 50 نمازیں فرض رہتی تو ہم 24 گھنٹے میں کیا کرتے؟ نمازیں ہی پڑھتے، کوئی اور کام نہ کر پاتے، اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے محبوب کی خاطر، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ وجہ کائنات، آپ کیا ہیں جی؟ صاحب لولاک۔ تو یہ سب کچھ ایک من گھڑت روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، اور من گھڑت روایت کو لے لیتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں صاف صاف کہہ رہے ہیں سورہ زاریات میں 27ویں اس بارے میں کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر 50 نمازیں ہوں یا 100 نمازیں، فرشتوں کی طرح عبادت میں رہنا ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ حالانکہ اس نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، پھر بھی اس نے 24 گھنٹوں میں سے ہم سے صرف 1 گھنٹہ مانگا ہے۔ کتنا مانگا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کہہ لیں، 2 گھنٹے کہہ لیں آپ۔ 5 نمازوں میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے، نماز پڑھ کے ہم لگاتے نہیں ہیں اتنا، ہماری نماز تو تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ 24 گھنٹوں میں سے اللہ نے 1 گھنٹہ مانگ لیا، 2 یا 3 مانگ لیے بس۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ تو اس نے مہربانی کی کہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت دے دی، بیگم بچوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی، کاروبار کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو بالکل بھول جائیں، 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں؟ افسوس کا مقام ہے۔ تو فرمایا پھر میرے اوپر نمازیں فرض کی گئیں، کتنی؟ 50 نمازیں، کل یوم، روزانہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے، اور اس کی وضاحت مسلم شریف میں آتی ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ مجھے معراج کے موقع پہ 3 چیزیں دی گئیں. نمبر 1 5 نمازیں، جی نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جی اور نمبر 3 یہ خوشخبری کہ میری امت کا وہ فرد جو شرک کے بغیر فوت ہوگا میں اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا. جی آپ فرماتے ہیں فرجعت، تو میں واپس آیا، 50 نمازیں لے کر واپس آیا. فمررت علی موسیٰ، تو میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے. فقالت، ان کا بما امرتا، آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ قال، تو آپ نے کہا امرت ب50 صلاۃ کل یوم، مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. جی روزانہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ 50. 50. قالت، وہ کہنے لگے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام، امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی. وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، اور بے شک میں نے اللہ کی قسم لوگوں کا آپ سے پہلے تجربہ کر لیا ہے، میں لوگوں کو آزما چکا ہوں. جی وَعَالَجْتُ بَنِي إِسرَائِيلَ شَدَّ الْمُعَالَجَةِ، اور میں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کی، بہت اچھی طرح اصلاح کی کوشش کی. میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ تعامل کیا، شدید ترین تعامل کیا، بڑی پریکٹس کی اس چیز کی، کس چیز کی؟ نمازیں پڑھانے کی. لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. فرجع الی ربک، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں. فاسألہ التخفیف بامتک، تو اللہ سے اپنی امت کے حق میں تخفیف کا سوال کریں. تو کیا پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام ہماری امت پہ، اللہ کے نبی کی امت پہ حسد کرنے والے ہیں کہ ان کے خیر خواہ ہیں، ہمدردی رکھتی ہیں. جی آپ کہتے ہیں فرجعت، میں واپس گیا، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس جگہ، اس مقام کی طرف جہاں پہ میرے اوپر نماز فرض کی گئی تھی. فوضع عنی 10، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کتنی ساقط کر دی؟ 10 معاف کر دی. فرجعت الی موسیٰ، میں واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا. فقال، تو انہوں نے کہا مثلہ، اسی طرح جیسے پہلے کہا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی کوششیں کی ہیں، وہ نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، یہ نمازیں بہت زیادہ، واپس جائیں. فرجعت، میں واپس گیا، کس کی طرف؟ اسی جگہ، اللہ تعالیٰ کی طرف. فوضع عنی 10، تو اللہ نے مجھ سے کتنی ساقط کر دی؟ 10. کتنی رہ گئیں؟ 30. کہتے ہیں فرجعت الی موسیٰ، میں واپس آیا کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی طرف. فقال مثلہ، تو انہوں نے اسی طرح کے الفاظ کہے، کیا؟ کہ نہیں پڑھ سکے گا، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، نمازیں واپس جائیں. فرجعت، میں پھر کیا؟ واپس گیا. فوضع عنی 10، اللہ نے پھر 10 ساقط کر دی، کتنی رہ گئی؟ 20. فرجعت الی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا. فقال مثلہ، انہوں نے اسی طرح کے الفاظ پھر کہے. انہوں نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیں اللہ سے تخفیف کا سوال کریں. فرجعت، میں واپس گیا. فامرت ب10 صلوات کل یوم، تو مجھے روزانہ 10 نمازوں کا حکم دیا گیا. جی فرجعت، میں واپس آیا کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فقال مثلہ، انہوں نے ویسے الفاظ پھر کہہ دیے. فرجعت، میں پھر چلا گیا. واپس گیا. فامرت ب5 صلوات کل یوم، تو مجھے 5 نمازوں کا حکم دیا گیا، کل یوم، روزانہ کی بنیاد پہ، کہ روزانہ 5 نمازیں ادا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. فرجعت الی موسیٰ، میں واپس آیا کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام. فقال بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ قلت امرت ب5 صلوات کل یوم، مجھے روزانہ کی بنیاد پہ 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تستطيع، آپ کی امت 5 نمازوں کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، روزانہ کی بنیاد پہ 5 نمازوں کی استطاعت نہیں رکھتی. وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، اور یقیناً میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، ان کا تجربہ کر چکا ہوں. وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَدَّ الْمُعَالَجَةِ، اور میں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، میں نے بہت زیادہ اس معاملے کی ان کے ساتھ پریکٹس کی ہے.
فرج الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں، فاسألہ التخفیف لامتک، تو آپ اپنے رب سے سوال کریں اپنی امت کے حق میں تخفیف کا، کہ اللہ تعالیٰ اور کم کر دیں۔ جی قال، کہتے ہیں کون؟ نبی علیہ السلام، سألت ربی، میں نے رب سے سوال کیے، حتی استحییت، یہاں تک کہ مجھے اب شرم آ رہی ہے، بہت میں نے اللہ سے سوال کیا تخفیف کا تخفیف کا تخفیف کا، ولیکن ارضی و اسلم، اب میں واپس نہیں جاؤں گا لیکن میں راضی ہوتا ہوں، اسلم و تسلیم کرتا ہوں، کتنی نمازوں کو؟ 5 کو۔ قال، آپ فرماتے ہیں فلما جاوزت، تو جب میں نے تجاوز کیا، کراس کیا، کس کو؟ یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، تو نادا منادن، تو آواز دی ایک آواز دینے والے نے، امضیت فریضتی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا۔ اس کا مطلب آواز دینے والے پہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور لفظ کیا بولا گیا؟ نادا منادن، اس کا مطلب جب اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں باقاعدہ آواز ہوتی ہے، اللہ کے کلام کے حروف ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کلام نفسی ہے، یعنی کہ جس میں کوئی حروف نہیں ہے، جس میں کوئی آواز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا عقیدہ کیا ہوا؟ غلط ہوا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ امضیت فریضتی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، یعنی کہ جو تخفیف کرنا تھی وہ میں نے کر دی ہے، اب میں نے فریضہ جاری کر دیا۔ کتنی نمازیں؟ 5، ان کے 5 میں معافی نہیں ملے گی۔ ایک حدیث پڑھ لی جائے، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1622، 1622 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ثابت البنانی، روایت ہے جناب ثابت بن اسلم بنانی سے، عن انس بن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے۔ اچھا، پچھلی حدیث میں انس بن مالک کے شاگرد کون تھے؟ قتادہ اور جارود، اور اب کون ہے؟ ثابت البنانی۔ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتیت بالبراقی، میرے پاس براق جانور لایا گیا، وہو دابۃ، اور وہ جانور ہے ابیض سفید رنگ کا، طویل لمبا، فوق الحماری، گدے سے بڑا، ودون البغل، خچر سے چھوٹا، یضع حافرہ، وہ رکھتا ہے اپنا کھر، اپنا پاؤں، عند منتہا طرفہ، اپنی نگاہ کے اختتام کے پاس، جہاں نگاہ کا اختتام ہوتا ہے وہاں جا کے پاؤں رکھتا ہے اپنا۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرکبتہ، میں اس پہ سوار ہوا، حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں کہاں پہنچ گیا؟ بیت المقدس۔ تو پچھلی حدیث میں تذکرہ نہیں تھا بیت المقدس کا، یہاں پہ تذکرہ آ گیا۔ قال، آپ فرماتے ہیں فربطتہ، میں نے اس براق جانور کو باندھا، بالحلقہ التی یربط بہ الانبیاء، اس حلقے کے ساتھ، اس کڑے کے ساتھ جس کے ساتھ باندھا کرتے ہیں کون؟ انبیاء کرام، یعنی کہ انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے تو جس کڑے کے ساتھ انہوں نے اپنے جانور باندھے تھے، اپنے گھوڑے باندھے تھے، اونٹیاں باندھی تھیں، وہاں پہ میں نے اس جانور کو باندھا۔ قال، آپ فرماتے ہیں ثم دخلت المسجد، پھر میں کہاں داخل ہوا؟ مسجد میں، فصلیت فیہ رکعتین، اس میں میں کتنی رکعتیں ادا کی؟ 2۔ ثم خرجت، پھر میں نکل آیا، فجاءنی جبریل، تو جبریل السلام آئے، باناء من خمر، شراب کا ایک برتن لے کر، واناء من لبن، اور دودھ کا ایک برتن لے کر، فاخترت اللبن، تو میں نے کس کو اختیار کیا؟ دودھ کو۔ فقال جبریل، جبریل کہنے لگے، اخترت الفطرہ، یقیناً آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، دین کو اختیار کیا ہے، یعنی کہ جو کام کیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ کتاب کے مولف کہتے ہیں وذکر مثل الحدیث الذی قبلہ، اس کے بعد ثابت بنانی نے ویسی حدیث ذکر کی ہے جیسی حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے پچھلی حدیث کی مزید وضاحت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ اب آج کے درس کا کیا کرتے ہیں؟ اختتام کرتے ہیں۔ اسراء و معراج بہت عظیم واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، اور یہ کب ہوا ہے؟ آپ کی مکی زندگی میں، ہجرت کرنے سے پہلے۔ اس کی سال کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، یہ معلوم نہیں ہے۔ آج کئی لوگ اسراء و معراج کا انکار کرتے ہیں
اور کہتی ہیں خواب ہے. ان کے مقابلے میں دوسرے غلط لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اس رات کو وہ بیدار رہتے ہیں اور خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ واقعہ معراج کو منانے کی کوشش کریں، اس کی بجائے معراج کے پیغام پہ غور کریں. جی معراج کا پیغام کیا ہے کہ 5 نمازیں ادا کی جائیں. معراج کا پیغام یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے دور رہا جائے. معراج کا پیغام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی جائے. تو اس قسم کا جو پیغام ہے معراج کا اسے اپنائیں، اس پہ عمل پیرا ہوں. چاہے جائے کہ آپ اس رات کو منانے کی کوشش کریں، حالانکہ اس کی یہ تاریخ بھی ثابت نہیں ہے. اس کی تاریخ ثابت نہیں ہے. سال تک ثابت نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کس سال ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے. کئی اقوال ہیں اس مسئلے میں، کس مہینے میں ہوا اس میں بھی کئی اقوال ہیں، کس تاریخ کو ہوا اس میں بھی کئی اقوال ہیں. لیکن واقعہ حقیقت ہے، واقعہ ہوا ہے جی اور اس کی حدیث کئی صحابہ کرام نے روایت کی ہیں. ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. یہ آپ کا معجزہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو بڑی سعادت دی، بڑا اعزاز دیا. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرمائے. اور یہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اعمال بجا لانے کی توفیق دے، خوب تلاوتیں کرنے کی، تکبیریں کہنے کی، روزے رکھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، صلہ رحمی کی اور دیگر اعمال صالح کے اللہ توفیق بخشے. یہیں پہ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.